محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا 3 روزہ وزٹ جو اتروڑ کالام کے لیے پلان تھا کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے واپس آئے ہیں. اے پی ایس میں ہم کھڑے ہیں، ان سے ان کے وزٹ کے بارے میں پوچھیں گے یا اپنے تاثرات فیڈ بیک دیں گے. ڈاکٹر زیاد صاحب اس پہ پہلے روشنی ڈالیں گے. جی السلام علیکم اصغر صاحب، بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا آپ کو اپنے پلان کے بارے میں بتا دوں گا. جو ہمارا پروگرام تھا، جس طرح ہم نے کیا فرائیڈے کو ہم یہاں سے چل پڑے ہیں تھرو آرمی ایویشن ہیلی کاپٹر کالام کے لیے. کالام میں ہم نے ایک جگہ پہ اتروڑ میں اور ایک جو اوشو پارک ہے وہاں پہ 2 کیمپس لگوائے. پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ڈے پہ ہم نے 2 اور کیمپس مختلف جگہوں پہ لگائے ہیں، اور گرین ٹاپ اس میں اور بنڈ کلیک تھا اور ایک مٹلتان ان ایریاز میں. تو ہمارا تو پلان تھا اتروڑ جانے کا، لیکن وہاں پہ ایک تو سلائڈنگ کی وجہ سے اور روڈ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے کالام کے ساتھ. تو اس وجہ سے بائی ایئر بھی ہمارے سیکیورٹی وہ کیونکہ ہم آرمی ایویشن کے وہ استعمال کرتے تھے تو ان کو سیکیورٹی کی کوئی رسک میرے خیال میں تھا، تو اس وجہ سے ہم ادھر نہیں پہنچ سکیں. تو ہم نے باقی ایریاز کو ہم نے میکسیمم کوشش کی. ہمارے پاس میکسیمم میڈیسن تھے اور میکسیمم پیشنٹ کو دیکھنے کی ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. باقی وہاں پہ جو ہم نے مختلف بیماریوں کی، جس طرح میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں تو بچوں کی بیماریوں کے بارے میں بتا دوں گا. باقی میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں لیڈی ڈاکٹرز ہے، یہ فیمیل ڈاکٹر کے بارے میں بتا دیں گے. میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہے، وہ ان کے بارے میں تھوڑا اپنی تاثرات بیان کریں گے. وہاں پہ جو زیادہ تر کامن ہے بچوں میں، ایک تو بچے ہے آج کل تو خارش جس کو ہم اسکیبس کہتے ہیں، اسکیبس کی بیماری بہت زیادہ تھی. ہمارے پاس وافر مقدار میں اس کے لیے جو ہم اسکیبیان لوشن یا جس طرح کے لوشن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم لے کے گئے تھے، ہم نے پرووائڈ کیا، لیکن پھر بھی وہاں پہ ہم وہ ڈیفیشینٹ رہے ہیں. باقی سیکنڈلی وہاں پہ جو ہے ڈائریا کی بیماریاں بہت زیادہ تھی، اور ساتھ جو ہے لوور ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن جو ہم گلے کی بیماری اور چیسٹ کے انفیکشن بہت زیادہ تھی، اسکین کے انفیکشن بہت زیادہ ہے. تو میں ایک دفعہ پھر اصغر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے ٹائم دینے کا اور ہمیں اتنا کوریج دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی اچھا، میڈم سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ انہوں نے جو وزٹ کیا اس میں یہ اپنے وہاں کا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گی اور ساتھ میں جو نیڈز ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں گی. جی السلام علیکم. ہمارا 3 روزہ کیمپ تھا کالام میں، اور ہم نے 4-5 ڈفرینٹ جگہوں پہ کیمپس کی. چونکہ ہمارا تعلق گائنی سے ہے اور ہم نے وہاں پہ فیمیل پیشنٹس کو ڈیل کیا. تو ایک تو میں یہ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ بیسک چیزوں کے علاوہ لائک ادھر یہ اسکیبیز اور واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ تھیں. اس کے علاوہ ادھر کی جو فیمیل پیشنٹس تھی تو ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی تھی اپنے اور ڈیزیزز کے بارے میں، کیونکہ ادھر ہم نے جو چیزیں دیکھی کافی ساری پیشنٹس کو بہت زیادہ گائنیکولوجیکل ایشوز تھے جو کہ ہماری مائنڈ میں نہیں تھے. ہم تو بیسک چیزیں لے کے گئے تھے. تو باقی جو ٹیمز ادھر جا رہی ہے، ہم ان کو یہ کہیں گے کہ اپنے ساتھ جو بیسک گائنی کی میڈیسنز ہو وہ ذرا اپنے ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں کی عورتوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے. وہ اتنا ان کے لیے ایکسپوجر ان کا نہیں ہوتا، ان کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے ان کو باقی جو ڈاکٹرز جا رہے ان کو چاہیے کہ جو گائنی کی بیسک چیزیں وہ اپنے ساتھ ذرا میڈیسن ادھر لے کے جائیں. میڈم یہ بتائیں گی کہ کون کون سی میڈیسنز وہاں پہ لے کے جانی چاہیے؟ ادھر یہ بیسک جو چیزیں تقریباً ساری 80 to 90% ادھر جو پیشنٹس تھی وہ اینیمک تھی. سب کو یہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، کیلشیم ڈیفیشنسی، یہ تو تقریباً سارے پیشنٹس میں تھی. باقی جو ادھر ایون پیشنٹ ہمارے پاس فیملی پلاننگ کی اس کی ایڈوائس کے لیے بھی آ رہی تھی. تو یہ COCPs ہو گئی، پروجسٹرون ہو گئی، باقی جو گائنی سے ریلیٹڈ میڈیسنز ہیں. میں باقی ڈاکٹر سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب وہ جائے تو اپنے ساتھ یہ پلیز لے کے جائے. اچھا میڈم، آپ جو باقی ٹیمز آ رہی ہیں تو ان کے لیے آپ کیا ہدایت دیں گی؟ اچھا السلام علیکم. جی میں پہلے یہ پیغام دوں گی ان ڈاکٹروں کے لیے، ان ٹیموں کے لیے جو ابھی جا رہے کہ ادھر بالکل بیسک ہیلتھ ہی نہیں ہے. تو ادھر سمپل پین کلر بھی نہیں اویلیبل پیشنٹس کو. تو کائنڈلی اپنے ساتھ آئرن، کیلشیم وافر مقدار میں لے جائے، کیونکہ ادھر جو ہے ان عورتوں کو ضرورت ہے.
اور اس کے علاوہ مطلب جو گائنی سے ریلیٹڈ جو ہم نے پیشنٹس دیکھی تو ان میں سے زیادہ تر مطلب جس طرح خاندانی منصوبہ بندی کی مطلب کافی عورتوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی, تو اس حساب سے بھی مطلب دوائیاں ان کو لے جانی چاہیے. ڈاکٹر ابرار صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ڈاکٹر ابرار صاحب سے بھی سنیں گے کہ سر کیا کہہ رہے ہیں. بڑی مہربانی آپ کا, آپ نے ہمیں کوریج دیا. یہ جو 3 دنوں کا ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہے جو ہائی لائٹ کرنا ان کی ضروری ہے. سب سے پہلے میں تو 3-4 جگہوں پہ گیا ہوں خود, جو میڈیسن اور چیسٹ ریلیٹڈ پیشنٹس تھے وہ سارے میں نے دیکھے ہیں. ایک اوورال سروے ہوا ہے کہ لوگوں کو کیا بیماریاں ہیں, کون سی ٹریٹمنٹ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, کیا ہم پرووائڈ کر سکیں ان 3 دنوں میں, اور مزید ان لوگوں کو کیا پرووائڈ کرنا چاہیے. تو جو سب سے مین ایشو ہے ایڈلٹ پیشنٹس میں, وہ اسکن انفیکشن کے ساتھ وہ لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں. جتنا ہمارے ساتھ اسٹاک تھا وہ تو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا, فردر بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. چیسٹ انفیکشن, ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز اور جی آئی کی جو انفیکشنز ہیں اور یو ٹی آئی, یہ چیزیں آج کل بہت کامن ہیں. باقی سائنوسائٹس اور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن وہ بھی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا, چونکہ ہمارے ساتھ اینٹی بایوٹکس بڑی وافر مقدار میں موجود تھی, لیکن اس کا زیادہ تر حصہ انجیکٹیبلز پہ مشتمل تھا, جو ہم ایڈمنسٹر نہیں کر سکے وہاں پر. ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ تر اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اورل میڈیکیشن. تو اور جو بھی ٹیمیں آئیں گی یہاں پر اور فیسیلیٹیٹ کریں گے لوگوں کو, تو ان سے میرا ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس جو اورلی ایڈمنسٹرڈ ہو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے, جو سارے جو ہے نا جو یورینری ٹریکٹ, جی آئی ٹریکٹ, ریسپریٹری ٹریکٹ سب کو کور کرے. اور باقی ان لوگوں کو اورل ریہائیڈریشن سالٹس کی بہت ضرورت ہے. زیادہ تر پیشنٹس کی کمپلینٹ یہ رہتی تھی کہ مجھے باڈی ایکس ہے, تو کیلشیم, وٹامن ڈی, بہت ساری اقسام کی پین کلرز اور براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس, یہ چیزیں ہوں گی تو میکسیمم لوگ جو ہیں اسے وہ فائدہ حاصل کریں گے, اور جو ایفرٹ ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ٹیم لیڈر جناب ڈاکٹر سعد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. سعد صاحب پورے اپنے جو وزٹ تھا, کیمپنگ تھی وہاں پہ, اس پہ پوری روشنی ڈالیں گے. جی سعد صاحب. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے ہمارے کیمپ کے بارے میں, خیر سے ہم لوگ 3 دن کا کیمپ کیا, 4 لوکیشنز پہ ہم نے قیام کیا, اور تقریباً ہم نے اندازاً ابھی ایگزیکٹ نہیں فگر کیونکہ ابھی پہنچے ہیں, تو تقریباً 4500 مریض ہم نے دیکھے ہیں ان 3 دن میں. جی خیر سے آج دن کے ٹائم میں ان ڈاکٹر صاحبان کی محنت کی وجہ سے ہم لوگوں نے کافی کوئکلی 6:30 بجے ہم لوگ پہنچے, کیونکہ ہم لوگوں نے واپس آنا تھا. سٹارٹ میں پلان نہیں تھا, لیکن اتنا جذبہ ہماری ٹیم میں تھا, انہوں نے کہا کہ ہم جلدی جائیں گے, ہم خدمت کریں گے, تو ان لوگوں نے آج بھی کیا. اور بہت سے حالات ابھی کمزور ہیں وہاں, مطلب اس طرح کے ہاسپٹل فیسلٹیز نہیں ہیں. کسی کو ڈیلیوری کا مسئلہ ہو, کسی کو میرا فیلڈ ہارٹ سے, تو اس میں کارڈیالوجی کے مسئلوں کی ایسا ٹریٹمنٹ وہاں نہیں ہو سکتی. جیسے پچھلے دفعہ بھی ہم گئے تھے, پہلا کیمپ جو ہم نے کیا تھا اس میں کیتھیٹرز نہیں تھے, جو کارڈیک ایمرجنسیز ہوتی ہیں اس میں ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے, ڈائریس کرنا ہوتا ہے, لیکن نہیں کر سکتے تھے. اس دفعہ بھی اب ہمیں کل مجھے پتہ لگا ایک لڑکے کے ہاتھ میں سیخ گئی تھی, ہی واز گیٹنگ انفیکٹڈ, کیونکہ سچ نہیں تھی فیسلٹی. تو کوشش ہر طرف سے ہو رہی ہے. پاک فوج نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا, ایف سی نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا, اور ہمارے ڈونرز کا بہت زیادہ تعاون ہے اس میں, جنہوں نے ہمیں ماشاءاللہ اتنا ہیوی اماؤنٹ آف جمع کرا دیا. بس میسیج آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ نیڈ ہے, سب لوگ نکلیں, سب لوگ ہیلپ کریں, مدد کریں, اور یہ چیز انشاءاللہ اسی طرح حل ہوگی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اس وقت میں آپ کو ایک ہستی سے انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں, ڈاکٹر احمد اللہ صاحب, جو ہمارے کیمرہ مین کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. اس وقت ڈاکٹر وسیم صاحب ابھی ہمارے کیمرہ مین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا, ان کی پوری ٹیم کا. احمد اللہ صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے, تھوڑی سی وہ بھی بات کریں گے. جی آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا ایکسپیرینس تو بہت اچھا تھا, کیونکہ وہ ایسا ایریا تھا کہ وہاں پہ بیسک سہولیات نہیں تھی. ہم نے 4 اسٹیشن پہ کام کیا, ہر کسی کو دوائی پرووائڈ کی ہے. ہمارے پاس فیمیل گائنیکالوجسٹ بھی تھی, تو اس نے بھی
بہت زیادہ اچھا کام کیا. نیکسٹ ٹائم اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اور بھی اچھا کام ایکسپیرینس ہوگا. بہت اچھا ایکسپیرینس ہو گیا. تھینک یو ویری مچ آپ سب کا, پوری ٹیم کا, پاک آرمی کا, کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو لے جانے کا ذمہ لیا. ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ پلان چونکہ اتروڑ کے لیے تھا, لیکن وہاں پہ سیکیورٹی ریسک کی وجہ سے کہ آرمی کو وہاں پہ ڈاکٹرز لے جانے میں اور وہاں پہ ان کو سیٹل کرنے میں ایشوز تھیں, تو اس وجہ سے وہ ادھر نہ پہنچ پائے. ایک اور ٹیم انشاءاللہ NIH اسلام آباد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, وہ انشاءاللہ کریں گے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. ان کی بات ابھی جاری ہے, وہ ابھی سندھ گئے ہیں, تو سندھ سے واپسی پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بات ہوگی, اور کوشش کریں گے کہ وہ اتروڑ اور گبرال کا وزٹ کریں, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ڈاکٹر صاحبان اگر میرا پیغام سن رہے ہیں, اگر آپ تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ڈاکٹر صاحبان نے جن چیزوں کی نشاندہی کی کہ کون کون سی میڈیسنز وہ وہاں پہ درکار ہیں, کس کس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ ساتھ لے کے آئیں گراؤنڈ ریئلٹیز اور اس کو دیکھتے ہوئے. اور ساتھ میں یہ بھی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کالام اور مٹلتان وغیرہ تک لوگ سارے پہنچ پا رہے ہیں, اتروڑ اور گبرال تک وہاں پہ لوگ نہیں پہنچ پا رہے. بہت زیادہ ضرورت ہے, وہاں سے جو پیغامات آ رہے ہیں تو بہت زیادہ نیڈ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, سفر ہے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ. تو میں ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر کہ آپ اگر وہاں پہ ڈاکٹر صاحبان اور پاک آرمی اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر وہاں پہ پلان کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ بہت ضرورت بھی ہے اور بہت اچھا رہے گا. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.